کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام۔ میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے، تو کہاں فون میں گھس گیا، یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی ہوئے تب بھی سننا حرام ہے۔ یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے۔ یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا، آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں۔ جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں۔ توبہ واجب ہوگی ان پر، بالکل واجب ہے۔ اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سار نکلو باہر، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے۔ اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو۔ اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ وہ کہتے ہیں جی حروف ابجد جس طرح بسم اللہ کے 786 ہیں، محمد کے 92 ہیں، اللہ کے 66 ہیں، اس طرح وہابی کے جو حروف ابجد ہیں وہ 24 ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو باپا جانی ہے نا الیاس قادری صاحب، وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزاریں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹوں کی زندگی۔ اچھا، وہ ڈبل 12 صرف 12 کی نسبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ 24 نمبر کو ہی اپنے لیے ایک ان لکی نمبر سمجھتے ہیں۔ ہاں، جس طرح امریکن جو ہے وہ 13 نمبر کو ان لکی سمجھتے ہیں، تو وہ ڈبل 12 بولیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی گدھ کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 24 ہیں اور وہابی کے بھی 24 ہیں۔ جس طرح گدھ جو ہے نا یہ گوشت خور ہے نا، وہابی ایمان خور ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ ہیں، وہابی بھی ایمان خور ہیں، بریلوی بھی ایمان خور ہیں، دیوبندی بھی ایمان خور ہیں، شیعہ بھی ایمان خور ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کر لی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی بابوں کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے نا اور نبی علیہ السلام کی بات کو اس نے پس پش ڈال دی ہے، وہ سب کے سب گدھے ہی ہیں، ایمان خور ہی ہیں۔ تو ہمارا سٹیٹس تو آپ کو کلیئر ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں۔ ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے ایک ادنا سے مجاہد ہیں جو چیخ چیخ کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا، جی یہ آپ نے شعر کیسا کہہ دیا ہے جی ساروں کا خدا ایک ہے۔ اور بھائی لٹریچر میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اور میں نے جب پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا نا مجلس نمبر 100 میں، اس میں بھی میں نے کلیئر کیا تھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے فرقوں کا ایک خدا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہندو، کرسچنز، جیوز، بدھسٹ سب کا ہی ایک خدا ہے۔ لیکن جب ہم انہیں سمجھائیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ بھائی ایک وہ خدا ہے جو کتابوں میں آیا ہے اور ایک وہ ہے جو تمہارے بابوں نے بتایا، کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو انہیں پھر اعلیٰ حضرت کی ہی زبان سمجھ آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے، وہابیوں کے خلاف۔ وہ ایک وہابی عالم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے رد میں انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی بھی غلط چیز اللہ کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی گندی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں محال ہیں، اور جو چیزیں محال ہیں وہ کبھی بھی مقدور نہیں ہو سکتی، یعنی ان کو آپ قدرت میں داخل نہیں کریں گے۔ مثلاً کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا کوئی اور بنا لے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کوسچن ہی انویلڈ ہے، یہ محال ہے، کیونکہ خدا کی، الہ کی، اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہوا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے گا بھی نہ تو وہ مخلوق ہوگا،
اگر اب آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہیں گے دیکھیں جی قدرت کی نفی کر دی. اور اگر کہیں کہ بنا سکتا ہے تو کہتے ہیں پھر توحید سٹیک پہ لگ جائے گی. تو اس کا جواب دونوں طرف نہیں جاتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محال ہے. بائی ڈیفینیشن خدا ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی اور خدا بنانے پر قادر ہے یا نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ یہ چیز خود محال ہے، لہذا اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ نے داخل نہیں کرنا. تو وہ جواب دیتے ہوئے پھر اعلی حضرت نے وہابیوں کا خدا لکھ کے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اور اس کتاب کے اندر بھی وہ گالیاں نکالی ہے. یعنی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ وہابیوں کا خدا چور ہے، نعوذ باللہ، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زانی ہے، وہابیوں کا خدا فلاں ہے. اتنی غلیظ باتیں لکھی ہیں. اب ان سے پوچھو کہ مجھے تو تم کہتے ہو کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا، اور میں تو ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہوں. تمہارا اعلی حضرت تو گالیاں نکال کے گیا ہے اور اس نے لفظ استعمال کیا وہابیوں کا خدا، اور وہ گالیاں دی. ہم نے تو کبھی گالی نہیں دی، اور ہم لٹریچر کی زبان میں اسے ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. تو اب کس چیز کا رونا روئیں ہم. یہ 2-4 دن پہلے وہ باپا جانی کا ایک کلپ وہ دوبارہ سے میری نظروں سے گزرا، کسی نے اپلوڈ کیا ہوا تھا. اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بد مذہب جو ہے نا، بد مذہب یعنی بد مذہب سے مراد ہے ادر دین بریلوی. اس کا کلپ سننا حرام اور سخت حرام ہے. یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا، تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے، تو کہاں فون میں گھس گیا. یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے. یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا، آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں. جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر، بالکل واجب ہے توبہ. اور پھر اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے موبائل میں اس قسم کا کوئی کلپ آ جائے تو یہ میرا کام ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں. کس کا سڑا ہوا چہرہ؟ یعنی اپنے سوا تمام مولویوں کو وہ سڑا ہوا چہرہ. ٹھیک ہے، یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں جو اتنے کڑوے کڑوے ہیں، تو میں فوراً اسے وہیں پہ ڈیلیٹ کر دوں. اور انہوں نے کہا آج تک جنہوں نے آگے یہ کلپ فارورڈ کیے ہیں نا دوسرے فرقوں کے علماء کے، تو وہ توبہ کریں گے اس کے اوپر. اب یہ ہے معیار ان لوگوں کا. تو بھائی یہ آپ کی گمراہی کے لیے، آپ کی علمی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے دوسرے کی بات نہیں سننی، بلکہ ہم تو خوش ہوتے ہیں جب دوسرا کوئی مصباحی صاحب جیسا کوئی کلپ بنا دیتا ہے تو ہم پبلک کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. تو جو باپا جانی ہے، ہمارے ایکس مرشد بھی ہیں مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ ان کا وہ کلپ مجھے کلک کر گیا. ان کا کلپ مجھے کلک کر گیا کہ میں اس کو ٹاپک بنا کے آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے جو معیار سیٹ کیا ہے گستاخی کا، ان کے روح سے تو قرآن حکیم میں پھر سینکڑوں آیات گستاخی کے اوپر ہی مبنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ وہ آیات اس لیے نازل نہیں ہوئی ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر کوئی شخص گستاخی کرے. بیسیکلی یہ تمام آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت انداز میں گفتگو کی ہے، یہ آیات یہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھی. ورنہ جس لہجے میں وہ گفتگو ہے، کوئی شخص اگر اس کتاب کا رائٹر خود ہے تو وہ اپنے بارے میں اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا. یہ سب سے بڑا جو ثبوت ہے چند ثبوتوں میں سے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا. اس ثبوت میں یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم کافروں کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص
عام بندہ بھی کتاب لکھے تو وہ اس طرح کی لینگویج اپنے بارے میں استعمال نہیں کرتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خود نہیں لکھی اور نہ ان کا اس کتاب کے حوالے سے کوئی اختیار تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں وہی فرمایا وہ انہوں نے من و عن اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا. یہ آیات اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ربیع الاول شریف کا گفٹ انہیں شروع میں یہ مل جائے ان آیات کی شکل میں، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا ہے جی. وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبسہ وتولی، تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا. بہار شریعت کے اندر سٹارٹ ہی میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر گرفت کی ہے نا، ایسی آیات کی صرف آپ عربی پڑھیں گے ان کا درس دینا بھی حرام ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھنا ہی حرام ہے. جبکہ قصہ آدم اور ابلیس جو 7 دفعہ قرآن میں آیا اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں آیا سورۃ الاعراف کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اے اولاد آدم تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہیں تمہیں نہ بہکا دے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کا درس دینا ہی حرام ہے. تو آگے انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھنا ہے؟ اور پھر کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ جی ایک دفعہ ایک وہابی کا اور ایک بریلوی کا مناظرہ ہو گیا. اچھا جی کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں جی وہابی پوری رات جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی تنقیص والی آیات تلاش کرتا رہا، اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں نبی کی تنقیص ہوئی ہے. ڈوب مر کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے اپنی مخلوق کی طرف، نہ کہ پیرلل میں کوئی پیغمبر منی گاڈ ہے کہ جس کی طرف یہ پیغام آیا ہے. وہ اسے تنقید سمجھتے ہیں، یعنی اللہ ان سے پوچھ کے بات کرے گا اپنے پیغمبر سے کرے گا. تو اور جو بریلوی تھا وہ پوری رات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان تلاش کرتا رہا. بھئی نبی علیہ السلام کی شان سے کسے انکار ہے؟ کوئی مسلمان جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں بولا گا تینوں سمجھ آئے گا. کہتے نہیں ساڈے بابے کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں؟ ہاں تھانوی رسول اللہ کل تک غلط سی، چشتی رسول اللہ کل تک ٹھیک سی، آج غلط ہو گیا میری وجہ نال. اوے پے گیا جی تھوڑے بابے نو، اوے پے گیا جی وہ تک ہے کلپ، اوے پے گیا جی تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پے. اوے مرزے دے خلاف تھوڑے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جرا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر. پے گیا، بالکل پے گیا. میں تھوڑی بادشاہی کیتی ہے تساں یار. دیکھ لو 1200 سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی، ان 12 سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے اللہ کے فضل سے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ انہوں نے نا ڈکوسلا مچایا ہوا ہے اس قسم کی باتیں. اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں. یہ ساری کہانیاں ہم نے اللہ کے فضل سے، یا کہہ لیں کہ اللہ کے غضب سے، اپنے علماء سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے بچپن سے ہی سیکھ لی ہوئی تھی. 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں. تو اس لیے ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے اوپر. کیونکہ اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. اے دیوبند والا دیو
اے پیو والا نہیں جے او نہ سمجھیو. اے جیسے کہتے ہیں نا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے, تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں. ہاں یہ وہ والی ہے, بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں. تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں. ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی, آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے, الحمدللہ. کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے, پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو. تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے. قرآن تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے, نہ کہ اس کے استاد بن کے. اے جی ایسے گستاخی ہوتی ہے, اتنی بیان کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں. تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو؟ اصل میں خود ان کا گیر الٹا لگا ہوا ہے. اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا. مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, نصیحت کے لیے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ جو 1000 سے زیادہ آیات ہیں وہ علماء کو, مفتی اعظم کو بھی نہیں آتی ہیں, جو سائنٹیفک فیکٹس کے ریلیٹڈ ہیں. وہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ ہی بتائے گا, کوئی گورا ہی بتائے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں آندی. ہاں آپ نے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھنے میں مولویوں سے پوچھیں, لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی, ایک انجینئر کو بھی, ایک ریڑھی بان کو بھی. اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے, نصیحت حاصل کرنا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس نصیحت الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا, تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے؟ نہیں, ٹھیک ہے. وہ ایمبریالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے, ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں. نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں. اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جیلم تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالی. صحیح مسئلے بھی بتائیں گے, غلط مسئلے بھی بتائیں گے, اور غلط مسئلوں کا جواب بھی بتائیں گے. اور آخری بات میں اس حوالے سے کر دوں جو کئی ایک ویڈیوز میں نے کی ہے, کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی یا CNN کے اوپر کوئی پٹی چلے ٹکر کے طور پر, اور افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور مطلب لے لے, ملیشیا کا انسان کوئی اور مطلب لے لے, پاکستان کا رہنے والا انسان کوئی اور مطلب لے, سارے ایک ہی مطلب لیتے ہیں. جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کتنے بے ایمان ہیں, کہتے ہیں نا جی وہ ترجمے چینج ہو گئے نا جی. کیوں؟ عربی کیا مردہ زبان ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہے اور ان کی زبان عربی ہے. جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں. عربی کو مردہ زبان ہے بھئی. الفاظ کے چناؤ کو تو فرق ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. دین واٹ؟ کوئی ترجمہ چینج ہو گیا؟ 10 صحابہ کرام بھی ہونا جنہیں انگریزی اور اردو آتی ہو, انہیں بھی آپ قرآن کا ایک صفحہ دینا, ایک جیسا ترجمہ وہ بھی نہیں کریں گے. ہاں بالمفہوم ایک جیسا ہوگا, کیونکہ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. ایک زبان جب دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے, مفہوم نہیں بدل سکتا. سب اللہ کے نام سے ہی شروع کریں گے, سب کے سب جب ترجمہ کریں گے تو شیطان کے اگینسٹ اللہ ہی کی پناہ مانگیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی پناہ مانگ رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن سے دور کیا, اور مختلف قسم کے انہوں نے ہیلے بہانے گھڑے. وہ میں یہ پچھلے دنوں جو گستاخی ہوئی تھی نا سویڈن کے اندر, تو اس کے اوپر جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا وہ آپ دیکھ لیں. اس میں جتنے قرآن سے انہوں نے دھوکے دیے نا کہ قرآن تو گمراہ کر دیتا ہے جی, گدھے پہ بھی کتابیں لاد دیں تو یہ ہو جاتا ہے جی, وہ ہو جاتا ہے, یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں, ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ سویڈن والی جو ویڈیو ہے نا میری قرآن حکیم کی گستاخی کے حوالے سے,
وہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کنسپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے گا. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غائبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا. اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے. نبی علیہ السلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے. ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر. لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے. حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ. اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں. آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا. جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے. اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہ. محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی. تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30. یہ نہیں آپ کو بتایا گیا. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں. نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے. ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملے. نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں. وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں. خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں. ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں. اسی مفہوم کی آیت ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں.
یہ کہتے ہیں یہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں. تو قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اندازہ کریں. اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں. اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں. ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ ہم مانتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق. نور ہے، نور ہدایت ہے. جو نبی علیہ السلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا. یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے. چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.